انتخابات کی گہما گہمی، مغربی سفیروں کی سرگرمی، سیاسی قیادت سے ملاقاتیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ جاتی عمرہ میں ملاقات میں پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، علاقائی سلامتی اور استحکام پر بھی بات چیت۔ نواز شریف نے کہا کہ انتخابات میں عوام نون لیگ کو کامیاب کروائیں گے۔ امریکی سفیر کی جہانگیر ترین سے ملاقات۔ الیکشن، معاشی اصلاحات اور پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو۔ ڈونلڈ بلوم نے پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی سے بھی ملاقات کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ برطانوی ہائی کمشنر نے 2 روز قبل نواز شریف سے بھی ملاقات کی تھی۔ اللہ نے موقع دیا تو عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی مضبوطی پاکستان کی معاشی بحالی اور عوام کی خوشحالی ہے۔ پورے پاکستان میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق ارکان قومی اسمبلی سردار عاشق گوپانگ اور عامر طلال گوپانگ سے ملاقات میں گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان۔ IJI کا حصہ نہیں بنیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا پشاور میں کنونشن سے خطاب۔ کہا 70 سال کے سیاستدان گھر بیٹھیں یا مسجد میں بیٹھیں اور دعا کریں، ان کا مخالف کوئی سیاستدان نہیں، مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ عوام کو مہنگائی کے سونامی سے بچانا چاہتے ہیں۔ قوم پر مسلط کیے گئے شخص نے یو ٹرن کو لیڈر کی نشانی بتایا۔ یو ٹرن لینا بزدل کی نشانی ہے۔ تباہی لانے والے ملک میں تباہی لے کر آئے۔ ووٹ کی عزت اور گورننس والے پاکستان مہنگائی لیگ بن چکے۔ پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ 2018 میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے پاناما سازش سے نواز شریف کو آؤٹ کیا تھا۔ احسن اقبال کہتے ہیں نواز شریف کے مخالفین کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ ترقی کے ہر منصوبے پر نون لیگ کی مہر لگی ہے۔ پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی پاکستان کو کراچی جیسا بنا دے گی۔ پی ٹی آئی نہیں کہہ سکتی وہ پاکستان کو پشاور جیسا بنا دے گی۔ نون لیگ کہہ سکتی ہے پورے پاکستان کو لاہور جیسا بنائیں گے۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں انتخابات جیت کر نون لیگ سادہ اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 120 سے 125 سیٹیں جیتیں گے۔ الیکشن میں تمام لوگوں کو یکساں مواقع ملیں گے۔ نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ 9 مئی میں ملوث افراد کے سیاسی مستقبل کہتے ہیں کہ ملک بحرانوں کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی نکالے گی سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آئے گا۔ لیگی رہنما سعد رفیق کہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ سے بڑھتا فاصلہ بلاول بھٹو کی ناراضی کی وجہ ہے۔ بلاول بھٹو تانے دیں نہ دل چھوٹا کریں۔ سندھ حکومت کی کارکردگی پر الیکشن لڑیں۔ نون لیگ کو موقع ملا تو سندھ کے شہروں کو لاہور اور فیصل آباد جیسا بنا دیں گے۔ سندھ کی سسٹم سے نجات اس وقت ضروری ہے۔ ملک میں سازش کے تحت عدم استحکام پیدا کیا گیا۔ جے یو آئی نے ملک اور ریاست کو بچانے کی جنگ لڑی۔ مولانا فضل الرحمان کا جنرل کونسل سے خطاب۔ بولے 8 فروری کے انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے ان کے تحفظات کو غلط رنگ دیا گیا۔ انہوں نے تحریک ہی نئے الیکشن کے لیے چلائی تھی۔ نیب کی جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے 7 گھنٹے تک تفتیش۔ نیب ٹیم نے اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے مختلف دستاویزات سے متعلق سوالات پوچھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ نیب نے کیس میں شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور دیگر افراد کو بھی ملزم نامزد کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر مدینہ فاؤنڈیشن اور 92 نیوز میاں محمد رشید نے محسن نقوی کو داتا دربار توسیع منصوبے پر کام کی رفتار پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ ملک و قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی۔ سیکرٹری اوقاف طاہر بخاری نے محسن نقوی اور دیگر مہمانوں کی دستار بندی کی۔ کہتے ہیں کہ ملک بحرانوں کا شکار ہے۔ پیپلز پارٹی نکالے گی سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آئے گا۔ لیگی رہنما سعد رفیق کہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ سے بڑھتا فاصلہ بلاول بھٹو کی ناراضی کی وجہ ہے۔
بلاول بھٹو تانے دیں نہ دل چھوٹا کریں، سندھ حکومت کی کارکردگی پر الیکشن لڑیں، نون لیگ کو موقع ملا تو سندھ کے شہروں کو لاہور اور فیصل آباد جیسا بنا دیں گے، سندھ کی سسٹم سے نجات اس وقت ضروری ہے۔ ملک میں سازش کے تحت عدم استحکام پیدا کیا گیا، جے یو آئی نے ملک اور ریاست کو بچانے کی جنگ لڑی۔ مولانا فضل الرحمان کا جنرل کونسل سے خطاب، بولے 8 فروری کے انتخابات کے لیے تیار ہیں، الیکشن کے حوالے سے ان کے تحفظات کو غلط رنگ دیا گیا، انہوں نے تحریک ہی نئے الیکشن کے لیے چلائی تھی۔ نیب کی جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے 7 گھنٹے تک تفتیش، نیب ٹیم نے اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے مختلف دستاویزات سے متعلق سوالات پوچھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ نیب نے کیس میں شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور دیگر افراد کو بھی ملزم نامزد کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، چیف ایگزیکٹو آفیسر مدینہ فاؤنڈیشن اور 92 نیوز میاں محمد رشید نے محسن نقوی کو داتا دربار توسیع منصوبے پر کام کی رفتار پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، ملک و قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی۔ سیکرٹری اوقاف طاہر بخاری نے محسن نقوی اور دیگر مہمانوں کی دستار بندی کی۔ نیب کی جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے 7 گھنٹے تک تفتیش، نیب ٹیم نے اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے مختلف دستاویزات سے متعلق سوالات پوچھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ نیب نے کیس میں شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور دیگر افراد کو بھی ملزم نامزد کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، چیف ایگزیکٹو آفیسر مدینہ فاؤنڈیشن اور 92 نیوز میاں محمد رشید نے محسن نقوی کو داتا دربار توسیع منصوبے پر کام کی رفتار پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، ملک و قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی۔ سیکرٹری اوقاف طاہر بخاری نے محسن نقوی اور دیگر مہمانوں کی دستار بندی کی۔ نیب کی جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے 7 گھنٹے تک تفتیش، نیب ٹیم نے اڈیالہ جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے مختلف دستاویزات سے متعلق سوالات پوچھے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ نیب نے کیس میں شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور دیگر افراد کو بھی ملزم نامزد کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، چیف ایگزیکٹو آفیسر مدینہ فاؤنڈیشن اور 92 نیوز میاں محمد رشید نے محسن نقوی کو داتا دربار توسیع منصوبے پر کام کی رفتار پر بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، ملک و قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی۔ سیکرٹری اوقاف طاہر بخاری نے محسن نقوی اور دیگر مہمانوں کی دستار بندی کی۔